مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میں پادری مقبول جاج پروگرام خدا کے لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مسیح یسوع کی زبان مبارک سے ادا ہوئے 7 صلیبی کلمات ہمیں نجات بخش زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چند ایک کلمات پر خدا ان کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دیتا ہے، کس طرح وہ کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ محبت کا کلمہ کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور تمام ہوا۔ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے 7 کلمات، اور اس میں دوسرا کلمہ نجات، جس میں وہ ایک ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، لوکا کی معرفت اس کا 23 باب اور اس کی 39 آیت سے لے کر 43 آیت تک، جہاں کچھ اس طرح سے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا ان کے زندگی بشرام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کی جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ ناظرین، آج ہم اس دوسرے کلمہ پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اس ڈاکو کو خدا ان یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیوں؟ آج اس کلمہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر نکسن۔ آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس کلمہ پر ان سے بات کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج کے اس پروگرام میں خدا کے لوگ میں اور دوسرا کلمہ جو کلمہ نجات ہے، اس پر میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاسٹر جی، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ گواہی چینل کا اور پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گاہے بگاہے مختلف خدام کو جو خدا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اپنے چینل میں بلاتے ہیں، اور خداوند کے کلام کی منادی کا موقع دے کر انجیل کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ جیسے ہم نے دوسرے کلمے کو جو ٹائٹل ہے اس کا وہ ہے نجات، اور اگر ہم اس صلیبی 7 کلمات کو دیکھیں اور دوسرا کلمہ جیسے کہ نجات کا کلمہ ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسے دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا اس کا مفہوم کیا ہے نجات کے حوالے سے۔ پاسٹر جی دیکھیں، بائبل مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی تصدیق خود کرتی ہے۔ یہ میں کئی بار اس تجربے کو کر چکا ہوں۔ تو 7 صلیبی کلمات میں سے جو دوسرا کلمہ نجات کا ہے، تو اس کی خوبی اور اس کی صداقت یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ صلیب پر یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو ہیں۔ ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک کو یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی فردوس میں وہ انسان جا سکتا ہے جس کو معافی ملتی ہے، جو ایمان لاتا ہے اور جو یسوع کے کفارہ اور فدیہ کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس پر یہ مہر ہو جاتی ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ کیونکہ یسوع مسیح ناصری زمین پر اسی لیے آیا تھا کہ ہم انسان جو ہیں بنی نوع، ان کی نجات کا وہ کام کر سکے اور نجات کا باعث بن سکے۔ تو یہ جو کلمہ ہے، یہ بذات خود یسوع مسیح کے ساتھ جو صلیب پر ڈاکو تھا، اس کی نجات اس کے منہ کے اقرار کے حوالے سے ہی ایک ثبوت اور ایک دلیل ہے جو بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اور دیکھیں، یسوع نے بھی اسی لمحے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے نزدیک بائبل مقدس کے تجربے میں سے جو میں نے سیکھا اور دیکھا ہے کہ وہاں پر نجات جس کو مل گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے وہ نجات کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے اس کلمے کی خوبصورتی نجات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو
یہاں پر اس طرح سے بیان کیا جا سکتا اگر ہم جب مسیح خداوند کی پیدائش کے حوالے سے دیکھیں تو مقدسہ مریم کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے اور وہاں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا. اب یسوع سے مراد جو ہے وہ نجات کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، کن کو، گناہ گاروں کو کیا دے گا؟ نجات دے گا. ایک اور نام جو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں اور تھیولوجیکلی بھی اس کو دیکھیں تو ایک اور اس کلمے میں کلمہ نجات تو ہے ہی ہے، لیکن ہم ایک اور بھی نام اس کو دیکھتے ہیں اور وہ نام دیکھتے ہیں مسیح موعود. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ مسیح موعود سے کیا مراد ہے؟ پاسٹر جی دیکھیں بائبل مقدس میں تو مسیح موعود کا ذکر لفظی طور پر نہیں آیا، یعنی اس کے ترجمے کے حوالے سے. لیکن اگر ہم کئی اور کتابوں کو، ہسٹری کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، یعنی یونانی کی کچھ کتابیں ہیں، عبرانی کی، لاطینی کی جو کچھ پرانے متن کی کتابیں ہیں، تو جب ان میں ہم پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح موعود کا مطلب ہے وعدہ کیا ہوا مسیحا. تو اس حوالے سے مسیح موعود کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ وہ وعدہ کیا ہوا جو ہے. لیکن اگر ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ نہ تو اسے یہودی اس بات کو مانتے ہیں اور نہ ہی اسے رومی اس بات کو مانتے ہیں. تو یہاں پر ہم اس جگہ پر، اس سینیریو میں یا اس منظر میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع صلیب پر ہے، ایک ڈاکو سیدھے ہاتھ پہ، ایک ڈاکو الٹے ہاتھ پہ ہے. ایک ڈاکو تانا زنی کرتا ہے لیکن ایک ڈاکو اسے جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس جو ہماری سزا ہے وہ واجبی ہے، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام بھی نہیں کیا. تو یہاں پر اس ڈاکو کا جو اقرار ہے، کیا وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ وہی ہے جو ہمیں فردوس میں لے کے جائے گا؟ بالکل. میں نے جیسے دیکھیں پہلے اس بات کو بیان کیا کہ بائبل مقدس بذات خود ایک تصدیقی کتاب ہے. اس کی تصدیق کے لیے ہمیں کہیں اور سے شواہد لینے کی یا مدد لینے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کتاب کی یہی خوبصورتی، اسی لیے اس کو زندگی کی کتاب کہا جاتا ہے. اور اس کتاب کو دنیا میں آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. جو بھی اس کے سامنے آیا ہے اس نے شکست ہی کھائی ہے اگر کوئی اس کو چیلنج کرنے کے طور پر آئے. تو جب ہم بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں، یعنی خاص طور پر تو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہ بائبل مقدس کی جو مرکزی آیت ہے اور جس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے. تو دیکھیں ایمان لے کر آنے کی جو بات ہے نا، وہاں پر اس جگہ پر ڈاکو نے وہاں ثابت کر دی ہے. تو ایمان لے کر آنے کے بعد پھر بائبل آگے اس کو لے کر چلتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو یسوع مسیح ناصری نے جب اپنی زمینی خدمت کو کرتے ہوئے بہت سارے پیغامات لوگوں کو دیے، تو وہاں پر ایک یسوع مسیح کے منہ کی یہ بات بھی ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. تو پھر وہاں پر جب وہ ایمان لے کر آ گیا، وہاں پر جب وہ اقرار کر کے اس نے یسوع کو قبول کر لیا، چونکہ وہ آخری لمحات تھے. اور بائبل اس بات کی بھی تصدیق دیتی ہے کہ خداوند کا کلام یہ زندگی بخش کلام ہے، یہ ہر کسی کے لیے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے اور اس کا ٹائم کوئی اس کے ٹائم فریم اس کا نہیں ہے. بائبل یہ فرماتی ہے کہ اگر تو موت کے دہانے تک بھی خداوند کو قبول کر لے گا، ایمان لے کر آئے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دے گا، تو میں تجھے قبول کر لوں گا. تو وہاں پر اس بات کو بھی ثابت کیا گیا. اکثر و بیشتر جب ہم خدمت کے میدان میں جاتے ہیں اور لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس ڈاکو کی زندگی کے وسیلہ سے بتھیرے لوگ ٹھوکر کا باعث بھی بنتے ہیں. اور جو لوگ گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اس کے حوالے سے ایک آیت کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. مجھے بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے اس حوالے سے، جو ڈاکو کی زندگی کو لے کر لوگ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ڈاکو نے بھی تو ساری زندگی جو ہے وہ گناہ کیے تھے لیکن اس کو بھی تو خدا نے معاف کر دیا تھا. لیکن دیکھیں وہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی شروع ہی کا انتظام جو ہے وہ نجات کا ہو رہا تھا. اور یہاں پر میں ایک حوالہ آگے جا کر مقدس پولس رسول کا بھی بیان کروں، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ ہم یوحنا کی انجیل میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک میں پڑھتا ہوں. تو جو ڈاکو کی زندگی میں سے لوگ اس کا غلط تاثر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا. تو میں چاہوں گا کہ حوالہ ہم کوٹ کر لیں تاکہ اس کو مزید ہم کلیئر کر سکیں. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں سے، اور لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے
اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ اب جو لوگ نور کے پاس نہیں آتے، جو لوگ نور سے دشمنی رکھتے ہیں اور نجات کو کبھی بھی وہ قبول نہیں کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے، تو وہ پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز جن کو میں کہہ سکوں گا، بہانہ بازی، مکالمہ بازی، وہ مطلب ایک ایسی بحث میں آ جاتے ہیں جو کہ یہ بحث شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی لوگ بحث کرتے تھے۔ مجھے بڑی خوبصورت بات لگتی ہے مکاشفہ کی کتاب کی، یسوع مسیح ناصری نے وہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا بیان کیا ہے۔ وہاں پہ کہا ہے کہ کاش تو سرد ہوتا، کاش تو گرم ہوتا، لیکن تو نیم گرم ہے۔ یعنی یہاں پر 3 طرح کے لوگ ہیں اور وہ آج بھی لوگ ہیں، وہ شروع سے آج بھی وہ چل رہے ہیں۔ جو گرم لوگ ہیں وہ لوگ ہیں یعنی جو خداوند کے کلام کو 100% قبول کر لیتے اور نجات لے کر آتے اور ایمان لے کر آئے، اور جو سرد لوگ ہیں وہ تو مطلب ان کا خدا کے ساتھ، کلام کے ساتھ، یعنی سمجھ لے کہ جیسے اس آیت میں لکھا گیا کہ ان کی 100% نور کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن جو نیم گرم لوگ ہیں نا وہ 50-50 ہوتے ہیں، وہ بات کو دیکھ لیتے ہیں، وہ موقع کا جو ہے نا وہ اندازہ کر لیتے ہیں، اور وہ جہاں دیکھتے ہیں نا کہ کون سا پلڑا بھاری ہے وہ اس طرف کا۔ تو یہ لوگ ایسے بھی لوگ خطرناک ہیں۔ تو جو خدا کو پسند آنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو نے، چونکہ دیکھیں اگلے لمحہ کا جو پیریڈ تھا، یعنی اگر اگلا لمحہ جو دیکھیں وہ موت کی قریب تھا، تو اگر وہ وہاں پر بھی اقرار نہ کرتا تو موت تو اس کے سر پر تھی جیسے پہلے والے ڈاکو پر تھی۔ تو یہاں پر اپنی زبان سے دیکھیں خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایمان ہم دل سے لاتے ہیں اور اقرار زبان سے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ دل سے ایمان بھی لے کر آیا اور اس نے اپنی زبان سے اقرار بھی کر دیا، اور اس نے جو یسوع مسیح ناصری کے مخالف باتیں کر رہا تھا اس کو جھڑک بھی دیا۔ یعنی اس نے یہاں پر اس بات کو بھی ثبوت کر دیا کہ وہ فیورزم میں کس کی میں ہے، وہ یسوع کی طرف ہے۔ اور متی رسول کی انجیل میں ایک جگہ پر یسوع مسیح ناصری کے شاگرد کچھ لوگوں کو بدروحوں کو نکالتے ہوئے دیکھتے اور وہ یسوع کو آ کر بتاتے اور کہتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو ڈانٹنے لگے تھے، ان کو چپ کرانے لگے تھے، تو یسوع نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتا، جو ہمارے ساتھ جمع کرتا ہے وہ بکھیرتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکو نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی مجھے اس بات کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن میں خدا کی قدرت کو، اس کے الہام کو اس قدر محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ڈاکو مطلب کس قدر عظیم ہو گیا اس وقت۔ دیکھیں پاسٹر جی، جو شخص آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے گا، کیا وہ عظیم نہیں ہوگا؟ اور جو ہمیشہ کی جلنے والی آگ میں چلا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جیسا کوئی بدنصیب انسان نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس میں ہم نے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ روز عظیم جو عدالت ہوگی، اس عدالت میں 2 ہی جگہوں پر انسان نے جانا ہوگا، یعنی جو ایمان لے کر آئے ہوں گے وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، جیسے یہ ڈاکو چلا گیا۔ یعنی اس بات کا بیان بھی ان دونوں ڈاکوؤں نے بھی وہ کر دیا، اور وہاں پہ ایک پوری جو سینیریو وہ اس کو بیان ہوا ہے، وہ اس کا انہوں نے مطلب اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے اس وقت بھی رکھ دیا کہ جو ایمان لے کر آیا وہ آسمان کی بادشاہی میں چلا گیا، لیکن جو ایمان نہیں لے کر آیا وہ ہمیشہ کی جلنے والی آگ میں چلا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ ہمیں رویوں میں بھی ایک تبدیلی نظر آتی ہے، یا رویے بھی ہمیں، یا ان کے کردار پر بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو مسیح ہے، یا سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اب رویوں میں تبدیلی ہے، ایک مثبت رویہ اختیار کر رہا ہے اور ایک منفی جو ہے۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا جب ہمارا رویہ مثبت نہیں بلکہ منفی ہوتا ہے تو کیا ایسا آج بھی میں اور آپ کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے؟ اگر تو مسیح ہے تو مجھے بھی بچا اور خود بھی بچ۔ ہمیں یہاں ایک اشارہ دیا جا رہا بریک کا، میں چاہوں گا بریک لے کر آ کر ضرور ہم رویوں کے اوپر بھی بات کریں کہ اس وقت کا جو رویہ ہے اور آج کا جو رویہ ہے اس میں کوئی فرق ہے، یا آج بھی ویسا ہی دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے جیسے اس وقت صلیب پر ملا۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر ضرور ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آ کر جو بات ہم آگے کر رہے ہیں ضرور ہم اس پر بھی خدا کے کلام میں سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دونوں ڈاکوؤں کے رویے کے اوپر کہ ان کا جو رویہ تھا وہ ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔
اور یہاں ایک اور بہت خاص بات ہے کہ بچنا دونوں ہی چاہتے، ایک اسے مسیحا کہہ کر کہ تو اگر تو مسیح ہے، کیونکہ وہ شاید جانتا ہے کہ مسیح مجھے بھی بچا سکتا ہے اور خود بھی بچ سکتا ہے، لیکن دوسرا ایسا نہیں کہتا۔ تو آئیں خدا کے خادم سے اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، کیا کہنا چاہیں گے ان رویوں کے مطابق؟ اور جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ کیا آج بھی ہمارے رویے کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ان دونوں ڈاکوؤں کے تھے؟ جی پاسٹر جی، دیکھیں بائبل مقدس میں اس بات کی بھی تصدیق ملتی ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جب آسمان پر لڑائی ہوئی شیطان کی، تو جب آسمان سے یعنی شیطان کو گندی دھجیوں کی طرح یعنی گندگی کی طرح نیچے پھینک دیا گیا، تو لکھا ہے کہ وہاں پر وہ اکیلا نہیں آیا، یعنی اس کے کچھ ساتھی بھی ساتھ آئے۔ اچھا، وہاں سے اس نے آ کر زمین پر گمراہی کا کام شروع کر دیا، اور یہ گمراہی کا کام وہ اینڈ تک کرتا رہے گا جب تک عدالت کا کام شروع نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو جب رویوں کی بات آتی ہے تو میں بائبل مقدس میں اس تجربے کو بھی لے چکا ہوں جب سے میں خدمت میں آیا اور خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یہ اس کا فضل ہے۔ اس بات کو میں نے بخوبی جانا ہے کہ دو رویے ہمیں بائبل میں ملتے ہیں، ایک پازیٹیو جیسے آپ نے بات کی مثبت، اور ایک منفی یعنی نیگیٹو، اور ان دونوں رویوں کا تعلق خدا یعنی خدا کے بیٹے یسوع اور شیطان کے ساتھ ہے۔ میں نے کئی بار، اگر آپ اناجیل کا بخوبی مطالعہ کریں، آپ کرتے ہوں گے، خداوند کے آپ خادم ہیں، تو بائبل مقدس میں چاروں اناجیل میں یسوع مسیح ناصری نے پازیٹیو رویے کا اقرار اور بیان اور ثبوت دیا ہے۔ جہاں جہاں بھی یسوع مسیح ناصری بولا، بڑی خوبصورت بات ہے، اور کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یعنی یہ الفاظ، یہ جملہ، یہ کلمات جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ رویہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم بہت سارے حوالوں کو کوٹ کریں گے تو پھر بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، تو ہم اس کو مطلب بیان کے حوالے سے کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس بات کا بیان ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ اچھا، جھوٹ جو بولنے والا انسان ہے یا جھوٹ بولنے والی جو پرسنالٹی، جو شخصیت ہوگی، وہ نیگیٹو ہوگی۔ تو یہ رویے دونوں میں بائبل میں ملتے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری کے دوران خدمت بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان دو طرح کے لوگ مل رہے تھے۔ تو وہ رویے آج بھی ہیں، آپ کا تجربہ ہوا ہوگا، اور مختلف خدام کا پوری دنیا میں یہ تجربہ ہوا اور ہو بھی رہا ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو کچھ تو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، یعنی وہ پازیٹیو ایمان لے آتے ہیں، جیسے وہ ڈاکو۔ پاسٹر جی، وہ ڈاکو جو دو تھے نا، ان کے بھید بھاؤ آج بھی ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تک بھی اس دنیا میں بھی، ہاں، وہ ریلیشن چلتا ہوا آ رہا ہے، ان کے رویوں کا ریلیشن، ان کے بول چال کا ریلیشن، ان کی زندگی کا ریلیشن، اور ان کے ایمان لے کر آنے کا اور اقرار کرنے کا اور رد کر دینے کا، نا ایمان لے کر آنے کا، وہ آج بھی وہ روح اسپرٹ کام کر رہی ہے لوگوں کے اندر۔ تو جو رویوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو نا والے رویے ہیں نا، جو منفی رویے ہیں، وہ رویے ہیں جن کے اندر ابلیس کی سوچیں ہیں، ابلیس کی خیال ہیں، اور انہوں نے روح القدس کے ساتھ اپنی شراکت رفاقت نہیں کی ہے، اور وہ سچائی کے کلام سے واقف نہیں ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یعنی گناہوں سے آزاد کرے گی، سچائی تمہیں خلاص، اور سچائی خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع ہے، لیکن جسے یسوع آزاد کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ آج بھی موجود ہیں لوگوں کے اندر، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت نزدیک ہے اور ہم اپنے رویوں کو بھی تبدیل کر کے آسمان کی بادشاہ کے لیے تیار ہو۔ جس طرح سے اس ڈاکو نے جو ایمان لے کر آیا تو اس نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، اور اس کا رویہ بھی قبول، یعنی وہاں پر بہت ساری چیزوں کو نوٹس کیا گیا تھا۔ یسوع مسیح ناصری نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، یسوع مسیح ناصری نے، کیونکہ دیکھیں وہ کامل خدا، کامل انسان، مکمل حکمت رکھنے والا خداوند ہے، وہ الفا اومیگا، ابتدا انتہا ہے، مطلب ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو وہاں پر صلیب پر یسوع مسیح ناصری نے ایسے کٹ ٹو کٹ ساری چیزوں، کیونکہ وہ تو ساری کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا، کمپیوٹر تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو کمپیوٹر سے زیادہ تیز انسان کی شخصیت میں جو یسوع مسیح صلیب پر ہے، یعنی جسم کی حالت میں، تو وہاں پر یسوع نے جب اس کی پرکھ کی تو جہاں پر وہ بالکل اپنے سارے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ۔ اچھا، ایک اور چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم کئی دہائیوں سے ان کلمات کو سنتے بھی آ رہے ہیں، اور ان دونوں ڈاکوؤں کے بارے میں ہم ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی ان کے ناموں کے بارے میں کبھی سنا نہیں۔ یہاں پر کوئی ایسی کتاب جس میں کسی کتاب میں ان کا دونوں کا ذکر ہو کہ ان کے نام یہ ہیں،
تو کوئی آپ کے علم میں اس طرح کی چیز ہے کہ ہم ان کے ناموں کے بارے میں جان سکیں؟ پاسٹر جی، میں خدا کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا نے آپ کو بہت برکت دی ہے اور آپ نے کافی محنت کے ساتھ ان چیزوں کی تلاش کی ہے، جس طرح سے آپ چیزوں کی تلاش کرتے ہیں. کیونکہ میرا آپ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ آج نیا نہیں ہے. ہم خدمت کے میدان میں بھی ایک ساتھ چل چکے ہیں اور خود ہم چلتے ہیں ایسے. تو خدا کا فضل اس بات کے لیے بھی ہے. آپ کی محنت کے حوالے سے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. جس طرح سے آپ نے تلاش کیا، اس طرح سے جو لوگ تلاش کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، مقدس یسایہ اپنی کتاب میں، اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے کہ خدا کو اس وقت تک ڈھونڈو جب تک وہ مل سکتا ہے. تو جو لوگ تو تلاش کرتے ہیں تو ان کو مل بھی جاتا ہے. اور بائبل سے ہٹ کر جو لوگ دوسری کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جن کا رجحان دھیان ہی آسمان کی بادشاہی ہے، تو وہ پھر لوگوں کے لیے خدا نے ان کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ ایسی مفید چیزوں کو، قیمتی موتیوں کو تلاش کریں اور وہ لوگوں تک پہنچائے. تو آپ کی وساست سے، گواہی چینل کی وساست سے اس بات کو بھی لوگوں تک ہم آج پہنچا سکیں گے کہ بالکل ان ڈاکوؤں کے نام موجود ہیں. لاطینی زبان کا ایک نسخہ ہے اور اس نسخے میں ان دونوں ڈاکوؤں کے نام موجود ہیں، جس میں پہلے ڈاکو کا نام جوتھاس ہے اور دوسرے ڈاکو کا نام ہے میگاتھراس. تو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہم ضرور کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز اس میں دیکھتے ہیں کہ اب جو لفظ استعمال ہوا ہے جو خداوند یسوع نے کیا ہے، اور وہ لفظ ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر لفظ سچ کو ہم کسی اور زبان میں یا یونانی زبان میں لے لیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ضرور ہم خدا کے کلام میں سے ایسے ضرور سیکھیں، تاکہ ہمارے لیے اس بات کو جو یسوع نے اس سے کہی تھی اسے سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، اور یہ جو کلمہ ہے نجات کا، یہ بھی ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم ضرور، کیونکہ سچ کا جو لفظ ہے یہ بہت معنی خیز ہے، تو اس سچ پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ از بائبل مقدس ضرور روشنی ڈالیں. بہت شکریہ پاسٹر جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے یونانی متن کے حوالے سے کی ہے. تو میں تھوڑا سا اس کو یوں بیان کروں گا کہ بائبل مقدس کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم اردو ترجمے سے پہلے دوسرے ترجمے میں جب پڑھتے ہیں، جیسے یونانی میں پڑھتے ہیں، عبرانی میں پڑھتے ہیں، تو لاطینی میں پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہمیں ان کا اوریجنل مطلب پتہ چلتا ہے. جیسے آپ نے یونانی کا ذکر کیا، تو یونانی متن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جب وہاں پر ڈاکو نے اس بات کو کہا کہ خداوند اگر تو اپنی بات جیسے تو اپنی بادشاہ میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، تو وہاں پر یونانی متن میں مطلب جو لفظ استعمال ہوا ہے سچ کے حوالے سے وہ آمین ہوا ہے. اچھا، اس کا جو ترجمہ اس بائبل میں اردو میں کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے سچ. اب آمین کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی طرف سے مہر ہو گئی، حلفیہ بیان ہو گیا. جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کو کوڈ کیا تھا بائبل مقدس کی ایک آیت میں سے، تو یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی. تو یہاں پر جو سچ کا لفظ اوریجنل جو یونانی متن میں ہوا وہ آمین ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہوا وہ، اور اگر اس لفظ کو یونانی متن میں اگر آپ پڑھتے تو وہ سچ کے لیے پہلے استعمال ہوا ہے، لیکن اگر ہم اردو بائبل میں پڑھتے، یہ تھوڑی سی کنفیوژن چلے آج اس کو بھی تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہونا ضروری ہو گیا کہ ہماری اردو بائبل میں یا ہم جب دعا کرتے تو اس کے اختتام میں ہم کہتے ہیں آمین. تو اردو میں ہم آمین کہتے ہیں. یہ اختتامیہ جملہ کہہ لیں کہ اس میں ابھی عبادت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے، مطلب اس کا مطلب ایسا ہی ہو. ہاں، لیکن اوریجنل متن میں جو اس کا مطلب ہے اور اس کا ایکسنٹ، اس کا جو لہجہ وہ بھی تھوڑا فرق ہے. یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں آمین، لیکن وہاں پر جو بولا جاتا ہے وہ آمین بولا جاتا ہے، اور آمین پہلے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر آمین اینڈ میں استعمال کرتے ہیں. تو جو پہلے استعمال ہوا یونانی متن میں، تو وہاں پر اس کا جو ترجمہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ. جی بالکل. ہم جب کلمہ کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں اور ان دونوں ڈاکوؤں کو، تو کئی سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح یسوع مصلوب نہیں ہوئے، کیا یہ دونوں ڈاکو جن کا ہم اس نسخہ کے اندر بھی نام بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے ناموں کو ڈھونڈنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب رومی عدالت میں ان دونوں ڈاکوؤں کی کیسز موجود ہیں، یہودی عدالت میں بھی ان دونوں ڈاکوؤں کی کیسز موجود ہیں. تو ان دونوں ڈاکوؤں کے جو کیسز موجود ہونے کی وجہ سے
اگر ہم چلے جائیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کو میں جا کے دیکھیں تو وہاں بھی واضح طور پہ ملتا ہے کہ وہ بدکاروں کے بیچ میں گنا گیا. اب ہمیں پیشن گوئی بھی مل رہی ہے اور ان دونوں ڈاکوؤں کے کیسز سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں وہ ان کے درمیان. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں ان دونوں ڈاکوؤں کے حوالے سے؟ جی بالکل, یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور یہ اس وقت بھی اٹھا تھا اور آج بھی وہ سوال چلتا آ رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا تھا, لیکن شہادت موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ہم متی رسول کے انجیل میں سے ایک حوالہ پڑھیں اور اس کی تلاوت ہم کریں تاکہ اس کی بھی تصدیق ہو جائے. متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب کی میں 21ویں اور 22ویں آیت کو پڑھتا ہوں. یہاں پر یسوع مسیح ناصری نے دوران خدمت, چاروں اناجیل میں یہ موجود ہے لیکن ہم متی رسول کی انجیل میں سے دیکھ لیتے ہیں. جو چیز پاسو جی بائبل مقدس میں درج ہے وہ اٹل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یسوع مسیح ناصری نے اس بات کا بیان پوری اپنی خدمت کے دوران کیا ہے. اور متی رسول کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے, اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. تو جب وہ قتل ہوا, وہ مصلوب ہوا, وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو کیا پھر پیچھے کوئی باقی وجہ رہ جاتی ہے کہ اس پر ہم کوئی شک و شبہات کریں؟ لیکن دیکھیں پاسٹر جی, جن لوگوں نے قبول نہیں کرنا انہوں نے نہیں کرنا. آپ کچھ بھی کر لیں, یعنی جتنے بھی اپنے گھوڑے دوڑا لیں, جتنی بھی محنت کر لیں. یسوع کے زمانہ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے جو یسوع پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو جب خداوند بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر لے کر آیا, تو کیا یہ منصوبہ خدا کا تھا کہ سارے کے سارے ملک کنعان نہ جائیں؟ ایسا نہیں تھا, بلکہ خدا کا منصوبہ تو ان کے جانوروں کے لیے بھی تھا. جب پوری بحث ہوئی موسیٰ کی فرعون کے ساتھ, تو وہاں پر بضد اسی بات پر خدا کا بندہ رہا کہ جی میں تو یہاں سے ایک برتن بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. تو پھر ایسا ایک وقت آیا, تو خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ خدا ان ساری زندگیوں کو بچا لے. لیکن کیوں 5 لاکھ 6 لاکھ وہاں سے نکلے اور کیوں 5 لاکھ زمین میں ڈھیر ہو گئے اور 1 لاکھ وہاں پر پہنچے؟ کیا ان 5 لاکھوں کے لیے خدا فکر مند نہیں تھا؟ لیکن ان کی اپنی ضد کی وجہ سے اور ان کی اپنی نا قبول کرنے کی وجہ سے, کیونکہ بائبل یہیں پر تصدیق کرتے ہوئے کھڑی ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہیں لے کرے گا. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا کہ وہ تیسرے دن جو ہے نا وہ جی اٹھے گا, اور ایسا ہوا ہے. جب ہم ریزریکشن کا یہ پیریڈ مناتے ہیں, مطلب ہم اس تہوار کو مناتے ہیں, تو پوری دنیا میں اس بات کا چرچا پرچار کیا جاتا ہے کہ یہ وہی یادگیری ہے جو اس وقت ہوئی تھی کہ یسوع مسیح ناصری تیسرے دن مردوں میں سے جا. تو وہ جو پورا سینیریو, یعنی پورا وہاں پہ جو یہ سب کچھ ہوا, جو لائیو, جو بالکل لوگوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہوا تھا, وہ بالکل بائبل میں ویسا ہی درج ہے. ایک حرف بھی آگے پیچھے یہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے کہ لوگوں کو بائبل مقدس میں سے اور دوسری کتب میں سے بھی دیکھ کر پڑھ کر, اور بات یہاں پر پھر ختم ہوتی ہے کہ ایمان لے کر آئے. اگر ایمان نہیں لے کر آئے, دیکھیں ڈاکو کی پوری زندگی, کیونکہ چونکہ ہمارا ٹاپک بھی اس ڈاکو کے حوالے سے اس کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اگر ڈاکو کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں تو اس نے تو کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تھا. اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی ڈاکو نے تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تھا, پھر اس کو کیوں نجات مل گئی؟ لیکن اس کے پیچھے لاجک اور بھید یہ ہے کہ اس نے بہت ساری کلام کی باتوں کو قبول کر کے اس پر وہ پورا اتر آیا تھا. پورا جب وہ اترا تھا تو تب یہ سن, دیکھیں ایک طرف کا ڈاکو ہے وہ نجات نہیں پایا, لیکن دوسری طرف کا ڈاکو وہ نجات پایا. حالانکہ جگہ تو دیکھیں دونوں بھی وہیں پر تھی, وہ یسوع مسیح ان کے درمیان میں اور وہ دونوں یسوع. تو کیا دونوں, جیسے بھی آپ نے تھوڑے لمحے پہلے آپ نے بیان کیا کہ نجات تو دونوں پانا چاہتے ہیں, موت سے تو ہر کسی کو ڈر لگتا ہے, بچنا تو ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے بچ جائے. لیکن دونوں کے جو طریقہ کار ہیں وہ فرق ہے. جو بچا ہے اس کا طریقہ کار فرق تھا. اس کے اندر انکساری تھی, حلیمی تھی, عاجزی تھی, جو اس کے جو الفاظ تھے وہ سافٹ تھے. لیکن جو نجات نہیں پا سکا وہ تھوڑا کرخ تھا, اور اس کی سوچ میں وہ چیز نہیں تھی, بلکہ وہ تو سوالیہ نشان وہ اس کو پیش کرتا. سر یہاں بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف جائیں گے, اور مزید جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اس کلمہ کو اور بہتر طور پر سمجھ اور جان سکیں. ناظرین, یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کے
درمیان پھر آپ واپس آئیں گے، اور فردوس کی جو بات ہے، جو یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ عدن کیا ہے، یہ فردوس کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، اور ڈاکو وہاں پر جا رہا ہے۔ اور جب ہم عہد عتیق میں پڑھتے ہیں، شروع کی باتوں کو جب پڑھتے ہیں، تو جب آدم کو وہاں سے نکالا گیا، کیا یہ وہی فردوس ہے؟ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، کہیں جائیے گا مت۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ ہم جب بریک پر گئے تو وہاں پر ایک سوال جو تھا، میں چاہ رہا تھا کہ بھائی صاحب سے ضرور کروں، کہ ہم فردوس کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکو بھی جب مسیح یسوع سے کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اور یسوع سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، بنیادی طور پر یہ فردوس ہے کیا؟ یہاں پر ایک سوال جو بھائی صاحب کے لیے میں نے رکھا ہے، میں بھائی صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا، اگر یہ دیکھیں کہ آدم باغ عدن سے نکالا گیا گناہ یا نافرمانی کی وجہ سے، لیکن صلیب پر ڈاکو فردوس میں جاتا ہے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیا یہ وہی عدن ہے جو آج یسوع اس ڈاکو کو واپس کر رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت گہرا سوال آپ لے کر آئے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، اور ضرور ہے کہ یہ سچائی بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ تو خدا کا نہایت اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم عدن کی بات کریں، جیسے اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں تو وہاں پر آدم اور حوا کو خدا نے بنا کر عدن میں رکھا، یعنی وہ میراث کے طور پر انسان کو، آدم کو دیا گیا۔ اچھا، اب عدن کا جو مطلب ہے وہ ہے خوشی، اور عدن میں جو ہم مطلب جو زیادہ چیز وہاں میں نظر آتی ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے ساتھ اور حوا کے ساتھ باتیں کرنا، یعنی خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، قربت رکھتا تھا، اور خدا کے دل کی خاص اولین خواہش ہوا کرتی تھی، اور شام کے ٹھنڈے پہروں میں ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرتے تھے۔ اب جیسے کہ آپ نے بتایا، بیان کیا کہ انسان یعنی آدم نافرمانی اور گناہ کے سبب سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اچھا، اب آسمان پر سے خدا نے نگاہ کی۔ پاسو جی، میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں کہ جب 6 دن میں خدا نے ساری چیزوں کو بنایا تو ان ساری چیزوں میں سے بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی انسان کے خدا نے، لیکن ان ساری چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا نا، وہ انسان سے کیا گیا، اور پھر انسان کو ایک ٹائٹل دیا گیا، اشرف المخلوقات۔ اچھا، اور پیار کا جو سب سے بڑا ثبوت تھا وہاں پرانے عہد نامے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ خدا نے کسی چیز کو کسی چیز پر اختیار نہیں دیا، لیکن انسان کو ساری چیزوں پر اختیار دے دیا۔ یہ اس وقت کے پیار کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس پیار میں تھوڑا سا دکھ آیا، اور جب آدم ابلیس کے ہاتھوں ورگلا دیا گیا، گمراہ ہو گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا عدن میں سے، تو پھر اس پیار کا ایک کنیکشن، ایک رابطہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے پھر ہوا۔ اور جس طرح سے ہم یہ صلیبی کلمات پر آج بات کر رہے ہیں، تو ان صلیبی کلمات کا جو مین مرکز ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ تو یسوع مسیح ناصری کو اس محبت کے عوض، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو یہ محبت اس وقت نہیں ہوئی تھی جو یسوع کو بھیج دی گئی، یہ محبت پیدائش کی کتاب سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہیں سے۔ تو یہ تو کنیکشن تھوڑا سا بریک ہوا تھا، تو یسوع مسیح ناصری کو پھر خدا نے درمیانی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ رابطہ، وہ جو دیوار خدا کے اور انسان کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی، وہ گرا دی جائے، تو وہ کنیکشن دوبارہ بحال ہو جائے۔ اچھا، اس کنیکشن کو بحال کرنے کے لیے خدا کا بیٹا مصلوب ہوا۔ تو پھر یہاں پر جب جیسے آپ نے ڈاکو کا ذکر کیا، تو ڈاکو مفت میں نہیں فردوس میں گیا تھا، ڈاکو نے کچھ کیا تھا، ڈاکو ایمان لے کر آیا تھا، ڈاکو نے آسمان کی بادشاہی میں، دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، یوحنا کے انجیل میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ ڈاکو نے کس طرح کا لفظ استعمال کیا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ اب آئے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، میں پنڈی چلے جاتا ہوں، اسلام آباد جاتا ہوں، تو میں وہاں پر ایک عبادت کا انعقاد کرتا ہوں،
تو میں وہاں سے آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں، تو میں کن الفاظ میں بات کروں گا، یہ گرامر کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹینس کو ہم ذرا سمجھیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ پاسٹر جی میں پنڈی ہوں، آپ آئیں، کیونکہ میں وہاں موجود ہوں. اچھا، تو وہاں پر ٹینس میں یہ بات ہو رہی. مثال کے طور پر ہم دونوں کسی شادی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر شادی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نہیں مل پاتے. تو کسی موڑ پر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پاسٹر نکسن کیا آپ وہ فلاں شادی میں تھے؟ بات ٹینس میں کہاں کی ہو رہی ہے؟ تھے، کیونکہ آپ وہاں تھے. تو میں آپ کو بولوں گا جی پاسٹر جی میں وہاں تھا، تو میں نے بھی ٹینس میں وہی بات کی. تو یہاں پر ٹیکنیکل بات دیکھیں جو یہ بہت بڑی بھید کی بات ہے، اور یوحنا کے انجیل میں یسوع مسیح ناصری نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے. کہتا ہے کوئی میرے باپ کی مرضی کے بغیر میرے پاس نہیں آتا. یعنی کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں خود کو محسوس کرتے ہوئے وہ وہاں پر ہے، یعنی اس بات کا یہ لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. تو ڈاکو نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں دیکھ لیا، وہ پہنچ گیا وہاں پر کہ خداوند تو جب وہاں آئے، یعنی وہ پہلے ہی وہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت بھید کی یہ بات ہے کہ اس کے اندر کیسا ایمان آ گیا. تو پاسٹر جی وہ عدن جو آدم کو ملا، اس عدن کو دوبارہ دینے کے لیے جس کا نام فردوس رکھ دیا گیا، اور یہ اس کا انہینس ورژن ہے. مثال کے طور پہ پہلے ہم 3310 فون بٹنز والا یوز کرتے، خیر آج بھی لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے جب دنیا ایڈوانس ہوئی، ترقی شروع ہوئی، تو لوگوں کے پاس آج اینڈرائڈ فون آتے ہیں. آج لوگ اپنے ٹیلی فون پر بہت سارے اپنے آفیسز کے کام، اسکول کے کام یا بہت سارے کام کرتے ہیں. تو انہینس ورژن ہے، یعنی خدا نے اس سے زیادہ خوبصورت کر کے وہ چیز انسان کو، آدم کو واپس لوٹائی، جو عدن کی شکل کی دوسری اچھی شکل ہے. اور اس کی اگر ہم تصویر کو بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو یہاں پر یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ پھر وہاں پر، یعنی فردوس کی بات کی جہاں، وہاں پر میرے لوگ میرے ساتھ ہوں گے اور میں ان کے ساتھ سکونت کروں گا، اور وہاں پر نہ دکھ ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ تاریکی ہوگی، نہ آہ ہوگا، نہ نالا ہوگا. وہاں صرف خوشی خوشی ہوگی اور نور ہی نور ہوگا. تو سکونت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عدن میں خدا آدم کے ساتھ سکونت کی ایک جھلک ہے، وہاں تصویر نظر آ رہی ہے. تو اسی کنیکشن، اسی ریلیشن کو بحال کرنے کے لیے، عدن کو واپس لوٹانے کے لیے، یہ وہ عدن ہم کہہ سکتے ہیں. چونکہ زمین والا عدن تو خیر نہیں ہے، لیکن عدن کی شکل کو آگے خوبصورت، جس طرح سے میں نے موبائل کی آپ کے سامنے تمثیل رکھی، تو خدا وہاں اس فردوس کو، اس عدن ہی کو ہم محسوس کر سکتے کہ وہ آدم کو واپس لوٹا دیا، کیونکہ بادشاہی کے دروازے بند ہو چکے تھے. تو بادشاہی کے نجات کے راستے، آسمان کی فردوس کی راہوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے جو کفارہ دیا گیا، فدیہ دیا گیا، جو لہو بہایا گیا، تو اس کفارے اور فدیے کو، اس لہو کو یہ ڈاکو ایمان لے کر آ کر قبول کرتا ہے. اور قبولیت تو خدا مانگتا ہے. تو قبول جب کیا گیا تو وہی عدن فردوس کی شکل میں، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی آرام ہے، خدا انسان کو واپس لوٹا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل ایسا. لیکن ایک اور چیز جو میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ ہم ان 7 کلمات کو سیکھتے ہیں، ہر سال سیکھتے ہیں، کیا رسمی طور پر یا حقیقی طور پر آج یہ کلمہ مجھے اور آپ کو ایک نئی راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ پہلے ہم عدن میں تھے، گناہ کی وسیلے سے ہم، لیکن آج وہ مجھے اور آپ کو پھر ایک دعوت دے رہا ہے کہ میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں وعدہ دلاتا ہوں. اور سچ لفظ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو کیا میں اور آپ یا اور بہت سے، میں کسی پہ یہ بات نہیں کہتا، لیکن میں اپنے اوپر یہ بات ضرور کہوں گا کہ کیا میں اس ڈاکو سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں یسوع سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو اس کلمہ کے حوالے سے، اس نجات کے حوالے سے آج آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیا لوگوں کو کہنا چاہیں گے؟ بالکل بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں خدا کی نظر میں جو سب سے خوبصورت چیز وہ انسان ہے. خدا کی نظر میں تو انسان کبھی بھی گرا ہوا نہیں ہے. خدا نے ایسا نہیں کہا. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم انسان بے وفا ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کبھی بے وفا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ با وفا رہتا ہے. خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. یوحنا کے انجیل میں یسوع مسیح ناصری نے اس کا بیان کیا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خدا ایک انسان کو بھی، یوحنا ہی کی انجیل میں یسوع مسیح ناصری بیان کرتا ہے کہ میری کچھ اور بھی بھیڑیں ہیں جو میرے گلہ کی نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کو بھی اپنے گلہ میں لے کر آنا ہے. تو اس بات کے بیان سے مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری تو پاسٹر جی جو غیر اقوام ہیں،
جو مسیح کو مانتے نہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، خدا تو ان کی بھی فکر کر رہا ہے، ان بھیڑوں کی بھی فکر کر رہا ہے۔ تو خدا کی نظر میں تو انسان گرا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو زیادہ تھوڑا تفصیلاً دیکھیں تو مقدس لوکا کی انجیل میں اس کے 19ویں باب کی 45ویں اور 46ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح ناصری ہیکل میں جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہاں پر ہیکل میں یسوع مسیح ناصری کوڑا اٹھاتا ہے۔ اچھا، کوڑا اٹھا کر یسوع مسیح ناصری وہاں ان لوگوں کو مارتا ہے اور کہا ہے کہ لکھا ہے کہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم آج اس ڈاکو سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہم نہیں گئے گزرے۔ یہ ہمارے اپنے رویے اور اپنے کردار اور اپنے چال چلن اور اپنے ایمان لانے پر انحصار کرتا ہے۔ دیکھیں وہاں پر دو چیزیں ہیں، خدا کا گھر اور ڈاکوؤں کی کھو۔ کیا اگر وہاں پر خدا کا گھر ہوتا، یعنی وہ لوگ خدا کا گھر بنا کر عبادت کر رہے ہوتے، پرستش کر رہے ہوتے، خداوند کے نام کی جے جیکار کر رہے ہوتے، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہوتے، اور وہاں پر لوگوں کو بتا رہے ہوتے کہ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ زندہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، تو کیا وہاں پر یسوع کوڑا اٹھاتا؟ ہرگز نہیں اٹھاتا۔ لیکن وہاں پر چونکہ انہوں نے کلام کے اور خدا کے خلاف ڈاکوں کی کھو بنا دی، تو یہ انسان پر، آج خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر رکھا ہے۔ باغ عدن میں بھی آزاد مرضی پر تھا، آج بھی آزاد مرضی پر ہے، اور عدالت کے دن تک آزاد مرضی پر خدا نے انسان کو رکھا ہوا ہے۔ اب چناؤ ہے ہمارا، ہم خدا کی نظر میں تو گرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا ڈیسیجن، ہمارا چناؤ ہے۔ برابا کے حوالے سے جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں کہا کہ جی آج کے دستور کے موافق میرے پاس ایک سوال ہے، یعنی میرے پاس ایک اختیار آج ہے کہ میں جی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں اور ایک کو رکھ سکتا ہوں، تو میرے پاس دو ہیں، یسوع اور برابا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو چونکہ میں نے تو برابا کو چھوڑنا تھا، لیکن میں تمہاری خاطر یسوع کو چھوڑ دیتا ہوں اور برابا کو رکھ لوں، تو وہاں پر پاسٹر جی لوگوں نے کس چیز کا چناؤ کیا؟ برابا ڈاکو کا۔ اچھا، باغ عدن میں بھی جب خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر رکھا تو وہاں پر چناؤ انسان کا خود کا تھا، خدا کا نہیں تھا وہ، کیونکہ خدا نے تو آزاد مرضی پر انسان کو رکھا تھا وہاں پہ۔ دیکھیں خدا نے کہا، آزاد مرضی میں کہاں نظر آتی ہے؟ خدا نے کہا کہ تو سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں، تو ان کی نگہبانی کر۔ اب وہ اتھارٹی دے دی ساری، اس اتھارٹی اور اس اختیار کا غلط استعمال ہو چکا۔ اچھا، اب استثنا کی کتاب میں خدا بنی اسرائیل کو بھی یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھ میں نے برکت اور لعنت تیرے سامنے رکھ دی ہے، اب تو چن لے کہ تو کس کو چنتا ہے۔ تو پاسٹر جی جب ہم نظر کی بات کرتے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا آج ہم انسان اس ڈاکو سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہم تو گئے گزرے نہیں ہیں خدا کی نظر میں، لیکن یہ ہمارا چناؤ ہے کہ ہم یسوع کو چن کر ایمان لاتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہیں، جیسے اس ڈاکو نے کیا۔ ایک نے نہیں کیا، ایک نے کیا۔ تو آج بھی ہم آزاد مرضی پر ہیں، لیکن میری خواہش ہے التماس کرتے ہوئے پوری دنیا سے کہ آسمان کی بادشاہی کا چناؤ کریں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور یسوع پر ایمان لے کے آئیں۔ بس یہ تھوڑی سی سمجھ کی بات ہے، اور جس کو تو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر پا لیتا ہے، اور جس کو نہیں سمجھ آتی وہ پھر رہ جاتا ہے۔ تو میں تو اس کو اس طریقے سے سمجھ پایا۔ پاشا بہت بہت شکریہ، اس کلمہ پر خدا ان کے کلام میں سے ہم نے بہت سی چیزوں کو سیکھا ہے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یقیناً انہوں نے بھی برکت کو پایا، اور جو کلمہ کی جو روح تھی، جو جڑ تھی، یقیناً آج اس کو ضرور ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر سیکھا ہے تو پھر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ضرور اس کا استعمال کریں گے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو پاسٹر جی، خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج کے اس کلمہ کو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یقیناً ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج یسوع مجھے اور آپ کو، ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لاتا ہے، اسے وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم اس کلمہ کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم فضل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس زندگی میں جس کا وعدہ وہ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے۔ تو آئیں ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں کہ میری سزا یا میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو واجبی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں
کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور پھر یسوع کا جواب کتنا ہی خوبصورت ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں جب یسوع سے کہوں تو کیا اس کا جواب یہ ہوگا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کی منادی کے لیے استعمال کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.